باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج نومبر 1968 کی 24 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القصص کی پہلی آیت سے ہوتا ہے. ابتدائی ہوتی ہے اسی سورت سے. القصص سے ذہن قصوں اور داستانوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور قرآن کریم میں اقوام سابقہ اور انبیاء گزشتہ کی داستانیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، نہ ہی یہ عام تاریخی سرگزشتیں ہیں. تاریخی واقعات تو ضرور ہیں، لیکن ایک تاریخ کی کتاب کے انداز سے یہ بات نہیں بیان کی گئی، نہ ہی مقصد اس سے صرف واقعات کو سامنے لانا ہے. ایک بلند مقصد ہے، اس مقصد کی صداقت کی شہادت کے طور پر تاریخی واقعات، اقوام سابقہ کی داستانیں، انبیاء کرام کے قصے پیش کیے جاتے ہیں. وہ جو ایک قانون یا اصول بیان کرتا ہے قرآن، اس کی صداقت کی شہادت کی تائید میں. یہ مقصود بذات نہیں ہے یہ قصے جو یا داستانیں بیان کی جاتی ہیں، اس سے مقصد ان کی تائید کرنا ہے. وہ بنیادی مقصد اصول ہے کیا؟ دو لفظوں میں تو یہ کہ آدم کو پیدا کیا تو ساتھ ہی ابلیس کو پیدا کیا. عام الفاظ میں یہ بات، اور اس کے بعد ابلیس نے مہلت مانگی اور مہلت دی گئی کہ ہاں جب تک آدم ہے اس وقت تک تم بھی رہو گے. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو کشمکش ہے، آپ اسے خیر و شر کی کشمکش کہیے، گڈ اینڈ ایول کی کہیے، یا سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک باطل پر مبنی نظام ہوتا ہے. کیا معنی باطل پر مبنی نظام؟ کچھ لوگ قوت حاصل کر لیتے ہیں اور اس قوت کے بل بوتے پر وہ دوسروں کو کمزور سے کمزور تر کرتے چلے جاتے ہیں، محتاج بناتے چلے جاتے ہیں، محکوم بناتے چلے جاتے ہیں. پھر ان کی محنت کی کمائی کا آخری پیسہ تک، ان کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ کر اپنے عشرت قدوں کی رنگینیوں کا سامان بہم پہنچاتے ہیں. انہیں اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ ان میں ان کے خلاف اٹھنے کی سکت نہیں رہتی. سکت تو نہیں رہتی، لیکن نفرت تو پیدا ہوتی رہتی ہے. پھر ان میں ایک صاحب نظر پیدا ہوتا ہے، وہ ان بکھرے ہوئے افراد کو ایک امت، ایک جماعت، ایک قوم کی شکل میں متحد کرتا ہے. وہ جو باطل کا نظام ہوتا ہے اس سے یہ ٹکر لیتا ہے. اصول یہ ہے قرآن نے جو بیان کیا کہ اگر انسانوں کی کوئی جماعت صحیح طریق پر حق کا نظام قائم کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے تو حق کے اندر بھی اتنی قوت ہوتی ہے
کہ وہ مقابلتاً جو ان کی کمزوری ہوتی ہے اس کی وہ تلافی کر دیتی ہے خود حق کے اندر جو ایک طاقت ہوتی ہے. قرآن میں جو داستانیں بیان کی گئی ہیں مختلف انبیاء کرام کی اور مختلف اقوام کی ہیں، ان میں یہ باطل کے نظام کا کوئی ایک ایک ٹکڑا لیا گیا ہے، اس کو سامنے لایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اس کا مقابلہ کیا، کس طرح اس کو شکست دی، اس کی جگہ حق کا نظام قائم کیا. ان داستانوں میں یہ جو کشمکش ہے صاحب ضرب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، اسے قرآن نے زیادہ وضاحت اور زیادہ تسلسل سے بیان کیا ہے، اس لیے کہ باطل کے نظام کی جو 3 بنیادی کڑیاں یا عناصر ہوتے ہیں وہ اس میں بیک وقت جمع ہو گئے تھے، مقابلے میں آ گئے تھے، اس لیے یہ مقابلہ بڑا سخت تھا. انسانیت کی تاریخ پہ غور کیجئے، یہ غریبوں اور کمزوروں کے خون کو نچوڑنے والی 3 قوتیں ہوتی ہیں. ملوکیت کی قوت ہوتی ہے. ملوکیت کے معنی یہ نہیں ہوتی کہ باپ کے بعد بیٹا بادشاہ ہو جاتا ہے، وہ تو اس کا انداز ہوتا ہے ایک طاقت کو اپنے ہی اندر محدود رکھنے کا کہ وراثتاً وہ چیز آتی ہے. ملوکیت کے معنی ہیں انسانوں کا دوسرے انسانوں کے محکوم ہو جانا، اس کی کوئی شکل بھی کیوں نہ ہو. اگر 51 کی آرا جو ہے وہ 49 کو اپنا محکوم بنا دیتی ہے اپنے فیصلے کا، تو یہ بھی ملوکیت ہے. انسان کوئی فرد بھی اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ دوسرے انسان کا محکوم ہو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر بنی آدم جسے آدمی کہا جا سکتا ہے، جسے انسان کہا جا سکتا ہے، وہ ہر ایک یکساں طور پر واجب التکریم ہے. انسانوں کے نیچے کے جتنے یہ جانور ہیں، مویشی ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ تو انسانوں کے محکوم ہو سکتے ہیں. انسان تو ہر انسانی بچہ پیدائشی طور پر یکساں واجب التکریم ہے. اس لیے یہ سوال ہی نہیں کہ کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کے احکام و قوانین کا محکوم بن کے رہ جائے. یہ ملوکیت ہوتی ہے، کسی دوسرے سے اپنا حکم منوا دے تو ملوکیت ہوتی ہے. یہ جو منواتے ہیں تو محض یہی نہیں ہے کہ وہ ان کو اس کا چاؤ ہوتا ہے حکم منواتے جاتے ہیں. وہ حکم منواتے اس لیے ہے کہ وہ محنت وہ کریں اور ان کی محنت کی کمائی یہ لوگ لے جائیں. یہ جو نظام ہوتا ہے معاشی، اس کے اندر اسے آج کی اصطلاح میں کیپٹلزم یا سرمایہ داری کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک گروپ ہوتا ہے، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں، یا کیپٹلسٹ سرمایہ داروں کی بھی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے. اکثریت ان کے اندر انہی کمزوروں، غریبوں، محتاجوں، محکوموں کی ہوتی ہے. تو اتنی اکثریت اس پہ رضامند کس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے محکوم بھی رہیں اور دوسروں کے محتاج بھی رہیں، محنت یہ کریں کھا جائیں وہ. یہ کس طرح سے ہوتا کیسے ہے؟ تو اس کے لیے ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ ایک گروپ پیدا ہوتا ہے جو ان عوام کو یہ ان کے ذہن میں یہ چیز ڈالتا رہتا ہے، مسلسل ان کو یہ واضح و نصیحت کرتا رہتا ہے
کہ یہ چیزیں خدا کی دی ہوئی ہیں ان لوگوں کو، اس لیے اگر ان کے خلاف تمہارے دل میں کوئی جذبہ نفرت کا یا دشمنی کا پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا کی تقسیم کے خلاف جذبہ ہے۔ ڈرو اس سے، اللہ کی رضا پہ ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ وہ جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے غریب بنا دے، جسے چاہے وہ بادشاہ بنا دے، جسے چاہے وہ غلام بنا دے، یہ تو اس کی تقسیم ہے، یہ تو اس کے فیصلے ہیں، یہ خود نہیں یہ کچھ بن گئے ہوئے، انہیں خدا نے یہ بنایا ہوا ہے۔ لہذا ان کے خلاف اگر تمہارے دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو توبہ کرو، ڈرو اس چیز سے۔ یہ خدا کے فیصلوں کے خلاف ہے یہ بات جو تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہے۔ وہ انہیں اس چیز کے اوپر سمجھاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے، ورغلاتا رہتا ہے، یہ افیون دیتا رہتا ہے ان کو کہ سلائے رکھو ان کو اس کے اندر، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں یہ گروہ یہ پارٹ پلے کرتا ہے۔ یہ تینوں ہی عناصر ہیں پوری انسانیت کی تاریخ میں، اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے نام بدل جائیں گے، پیکر بدل جائیں گے، شکلیں بدل جائیں گی، پیرہن بدل جائیں گے، حقیقت ہر جگہ یہی رہے گی۔ یہ جو تاریخ کا یہ واقعہ ہے جسے میں نے یہ کشمکش بتائی ہے صاحب ضرب کلیم اور فرعون کی، اس میں یہ تینوں عناصر یکجا جمع ہو گئے تھے۔ فرعون استبداد ملوکیت کا مجسمہ، وہ ضرب المثل ہو گیا اس کا نام آج تک ساری تاریخ میں۔ قارون وہ بھی ضرب المثل ہے، سرمایہ داری کا نمائندہ، اور حامان درمیان میں مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ۔ یہ تینوں یکجا، اور ان کے قہرمانیت کے تلے بنی اسرائیل کی قوم تڑپتی پھڑکتی، ہڈیاں تک ان کی توڑ دی تھی۔ یہ کیفیت پیدا کی ہوئی تھی کہ وہ استبداد کے خلاف، جیسا میں نے کہا ہے، دلوں میں نفرت تو پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے میں ایک صاحب نظر پیدا ہوتا ہے، اس سے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ پوری داستان یا اس کا ماحصل سمٹا کے رکھ دیا اقبال نے ایک شعر میں کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں۔ یہ محکوم اور کمزور جو ہیں ان کو دباتے چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی انسان ہے، ان کے دلوں میں اس کے خلاف ایک رد عمل اٹھتا ہے۔ وہ رد عمل نفرت کی شکل اختیار کرتا ہے، اور جب یہ عام چیز ہو جاتی ہے تو وہ خون اسرائیل کو آخر جوش میں آ جاتا ہے، تو اس وقت توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ اس وقت ایک موسیٰ کی ضرورت ہوتی ہے جو جو محکوموں اور ضعیفوں کا خون جوش میں آتا ہے اس کو ضائع نہ ہونے دے، اسے صحیح طریقے پر اسے استعمال کرے، حق کی خاطر استعمال کرے۔ ورنہ استبداد کا ٹکراؤ استبداد سے تو ہوتا رہتا ہے، قومیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی رہتی ہیں، خوریزیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں آتش فسودیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں یہ صورت ہوتی ہے کہ یہ شخص ان کی اس قوت کو باطل کے نظام کو توڑ کر حق کا نظام قائم کرنے میں صرف میں لاتا ہے۔ قرآن میں جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں انبیاء سابقہ اقوام گزشتہ کے، بس وہ اسی نقطے کی تفسیر ہیں، کوئی چھوٹے پیمانے پر، کوئی بڑے پیمانے پر۔ یہی ہوتا چلا آ رہا، یہی ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ ابلیس کو بھی تو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہوئی ہے۔ وہ مہلت دی ہوئی کے معنی یہ ہیں،
وہ تو سمجھانے کا ایک محاکاتی طریق ہے قرآن کا، جو قصہ آدم بیان کر دیا۔ آدم کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، وہ آدمیت کی تاریخ ہے، وہ انسانیت کی تاریخ ہے، خیر و شر کی تاریخ ہے، وہ حاکم و محکوم کی تاریخ ہے، حقیقت میں مستبد کی اور مظلوم کی تاریخ ہے، اور پھر باطل پر حق کی فتح کی تاریخ ہے۔ یہ ہے اصل اصول جو قرآن نے کہا ہے کہ جال حق و وضاحت الباطل، حق کو لانا ہوتا ہے، جب وہ آتا ہے تو پھر باطل ٹھہر نہیں سکتا، وہ اس وقت تک ٹھہرتا ہے جب مقابلے میں حق آتا نہیں ہے۔ کتنا ہی دبیز اندھیرا کیوں نہ ہو، کمرے میں ایک دیا سلائی اگر آپ جلاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تاریکیوں کے پردے کس طرح چاک ہو جاتے ہیں۔ حق کی تو چھوٹی سی کرن باطل کی اتنے دبیز پردوں کو چاک کر دیتی ہے، لیکن دیا سلائی جلانے والا ہونا چاہیے وہاں، اس کے پاس دیا سلائی بھی ہونی چاہیے۔ یہ قرآن نے اس اصول کو بیان کیا ہے کہ حق جو ہے کلمۃ اللہ، جس سے اس نے کہا ہے کہ اس کے اندر یہ قوت ہوتی ہے کہ یہ اوپر کو جاتا ہے، یصعد علیہ کلمۃ الطیب، لیکن اس کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے۔ خدا کا تو ایک ایک دن 50-50 ہزار سال کا ہوتا ہے نا، انہوں جلدی کا نہیں پی ہوئی ہے گیا، انہوں مرنا تو نہیں نہ ہے گا، جلدی تو انہوں ہوں جنہیں مرنا ہوں، لمبا سال ہوتے ہیں اس کے 50-50 ہزار سال کا ایک ایک دن۔ لیکن انسان تو اپنے پیمائش سے چاہتا ہے نا کہ یہ تغیرات، یہ انقلاب واقع ہو جائے، تو اس کی پیمائش سے واقع ہونے کے لیے بڑی عجیب آیت ہے یہ۔ کون سی آیت عجیب نہیں ہے؟ علیہ یصعد کلمۃ الطیب، وہ حق اپنی رفتار سے بھی اونچا ہوتا رہتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں صعود اور ارتفاع میں کیا فرق بیان کیا ہے۔ ترجمہ تو دونوں کا ہی بلندی کی طرف جانے کا ہوتا ہے۔ سعادہ ہوتا ہے جو از خود جا رہا ہوتا ہے، یرفعہ عمل صالح اس جماعت کا جو ہے وہ اس کو سہارا دے کے جلدی سے اوپر اٹھاتا ہے۔ اب یہ چیز خدا کے ایام کے رفتار سے نہیں، انسانوں کی گنتی و شمار کے رفتار سے ہو جاتی ہے۔ خدا نے جس چیز کو 50,000 سال میں کہیں بروئے کار لانا تھا، محمد کا دست و بازو والذین معہ جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 23 سال کے عرصے میں بلکہ 7 سال کے عرصے میں انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے دونوں کی پیمائش کے اندر۔ یہ ہے وہ ٹکراؤ جو ہوتا ہے، یہ ہے انقلاب جو ہوتا ہے، بشرطے کہ استبداد کا مقابلہ کرنے والا حق کی خاطر وہ اٹھے، خود اپنے ہاتھ میں اقتدار لینے کے لیے اس سے اقتدار چھینا، اپنے ہاتھ میں اقتدار لیا، وہ تو ظلم کا مقابلہ ظلم کے ساتھ، مقابلہ کا ٹکراؤ ہے، ٹھیک ہے۔ حق کی خاطر اٹھنے والا جو ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی۔ تو قرآن کریم نے یہ جو داستانیں بیان کی ہیں انبیاء کرام کی، وہ اصل میں حق اور باطل کے نظام کے ٹکراؤ کی داستانیں ہیں، کہیں جستا جستا، کہیں ذرا تفصیل سے۔ یہی داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، جیسا میں نے عرض کیا ہے، مختلف مقامات پر آئی ہے اور آپ کے سامنے درس میں پیش کرتا چلا آ رہا ہوں، لیکن اس سورہ القصص میں اسے تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور بڑی جامعیت ہے اس سورت کے اندر اس داستان کے نقطہ نگاہ سے۔ طا سین میم، آپ کو یاد ہوگا میں نے ان حروف کے متعلق پہلے ہی بتایا تھا، اصطلاحی طور پر انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کے معنی ہوتے ہیں لفظوں سے الگ کیے ہوئے، قطع کیے ہوئے۔ یہ حرف ہوتے ہیں، لفظ نہیں ہوتا۔ ویسے ہر لفظ حرف سے ہی بنتا ہے، لیکن حرفوں کا اس طرح آپس میں امتزاج کہ وہ ایک بامانی لفظ بن جائے، وہ تو لفظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر حروف ہی اسی طرح سے رکھے ہوئے ہوں تو انہیں مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ جو سیمیٹک ریسز تھیں، سامی
نسلیں یہ یہودی اور یہ اس کے بعد یہ عرب وغیرہ، ان کے ہاں ان کے ادب میں یہ انداز تھا کہ یہ اس قسم کے مقطعات یعنی الفاظ جو ہے ان میں سے ایک ایک حرف لے کر اور وہ اکٹھا ان حرفوں کو کر دیتے تھے۔ عام طور پہ شعر میں یہ بات زیادہ ہوتی تھی، یہ شاعری شعر کے ابتدا میں بھی لاتے تھے، درمیان میں بھی لایا کرتے تھے۔ یہ وہ انداز تو نہیں تھا مقطعات کا، لیکن وہ پنجابی کی بیت ہوں اگے سن بیت بازی، جیم جان میری تو کتے گئی، جیم جان میری، یہ جو تھا نا یہ جیم، یہ وہی انداز تھا عربوں کی شاعری کا۔ وہ دو تین حروف کٹھے لے آیا کرتے تھے۔ یہ وہی ہے انگریزی میں جسے ایبریویشن کہتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا، ایک دفعہ میں نے وہ مثال دی تھی اور آپ ہنسے بھی تھے۔ جیسے یہ پورا خط لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے نا پی ایس، اور نیا فکرہ اس کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے خط کے بعد پی ایس، وہ دو حرف ہیں۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ انگریزی میں تو پوسٹ اسکرپٹ اس کو کہتے ہیں، کہ وہ اسکرپٹ کے بعد کی بات۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ اصل میں پنجابی کے مخففات ہیں۔ پی ایس کے معنی ہے پچھو سوجی، ہاں ہے نا صحیح ترجمہ؟ یہ تھے اصل میں پنجابی کے، انہوں نے انگریزوں نے خام خواہ اپنے ہاں یہ لے لیے، وہ پی ایس یہ ہوتا ہے پچھو سوجی۔ یہ جو قسم ہوتی ہے نا، یہ اس قسم کی پی ایس وغیرہ کی، آر ایس وی پی کی آج کل جو ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں مقطعات۔ ان میں سے ہر حرف ایک لفظ کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں چونکہ یہ انداز تھا اور قرآن کریم لسان عربی مبین میں آیا ہے، حجاز کے عربوں کی عربی اس زمانے میں جیسے آپ کے یہاں لکھنوی اردو اور دلی زباندانوں کا اردو کہا جاتا ہے نا، اس زمانے میں حجاز والوں کی جو عربی تھی اس کو ٹکسالی عربی کہا جاتا تھا۔ ان کے ہاں یہ بڑا انداز تھا ان کی شاعری میں۔ یاد رکھیے ان کے ہاں نثر کی کتاب ہی کوئی نہیں تھی۔ یہ عربوں کے ہاں زبان اتنی وسیع اتنے عرصے سے چلی آ رہی تھی، ہزاروں سال سے، نثر کی کوئی کتاب ہی نہیں تھی ان کے یہاں، صرف شاعری ہوتی تھی۔ قرآن کریم عربی زبان میں نثر کی پہلی کتاب ہے، اور کتاب وہ پھر آئی ہے کہ ان کی ساری شاعری کو اس نے مان کر دیا، گونگے ہو گئے وہ عرب جو ساری دنیا کو گونگے کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے، عرب کے معنی فصیح البیان کے ہیں، اور باقی ساری دنیا کو عجم کہا کرتے تھے، عجم کے معنی گونگے ہیں۔ ساری دنیا کو گونگے کہنے والے جب یہ قرآن سامنے آیا ہے تو اس نے چیلنج کیا ہے کہ ٹھیک اپنا تمہیں بڑا مان ہے اپنی اس زبان کے اوپر، حقائق نہیں، زبان کے اعتبار سے ہی پورا قرآن نہیں 10 آیتوں کی مثل لے آؤ تم سارے۔ اتنے بڑے شعراء ان کے ہاں موجود تھے، ان کے قصیدے کعبے کی دیواروں پہ سونے کے حروف میں لکھے ہوئے چسپاں ہوا کرتے تھے سارے۔ 23 سال تک ان کے سامنے یہ چیلنج رہا، کسی کو جرت نہیں ہوئی ایک آیت کی مثل بنا کے بتا دی۔ یہ تو اعجاز ہے اس قرآن کا، اس کتاب کا، پتہ نہیں یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، چیزیں دیگر است۔ بات ہو رہی تھی مقطعات کی، طا سین میم۔ اب ان کے معانی جو ہیں وہ کہیں متعین نہیں ہیں۔ عام طور پہ تفسیر کرنے والوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق کہا ہے کہ اس کے یہ معنی ہیں، اس کے یہ معنی ہیں۔ میں اپنے خیال کے مطابق میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو مختلف صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک ایک صفت کا کوئی ایک ایک حرف لے کے اس کو اکٹھا کر کے بیان کیا گیا ہے۔ میں نے اپنے مفہوم القرآن میں یہی انداز ان مقطعات کے متعلق اختیار کیا ہے۔ طا سین میم، خدائے ذی الطول و سمیع و علیم کا ارشاد ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین۔ میں یوں اس کا مفہوم بیان کیا کرتا ہوں۔
یہ تینوں صفتیں قرآن میں ہیں. ذل بھی ہے، وسطوں والا، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے. اس کا بیان یہ ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں، یہ قوانین ہیں. ایک ضابطہ کتاب، ضابطہ قوانین کو کہا جاتا ہے. آیات احکام یا قوانین ہوتے ہیں. کتاب کی ایک صفت، بنیادی صفت بیان کر دی، اور ہر قانون میں یہ صفت بنیادی ہونی چاہیے کہ مبین ہو، خود واضح ہو اور ہر پرابلم کو واضح کر دے. ایک لفظ کے اندر بتایا کہ قانون ہونا کیسا چاہیے. قانون اگر مبہم ہے وہ قانون ہی نہیں ہو سکتا. یہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سال دو سال 6 مہینے کے بعد کہیں جا کے اتنا سا قانون بنتا ہے. وہ ابھی پریس میں بھی نہیں گیا ہوا ہوتا تو کریکشن سلپ میں اس کی پہلے جاری ہو جاتی. کسی کے پاس بھی، کسی وکیل کے پاس کوئی ان کے یہاں قانون کی کتاب دیکھیے اور اس میں پھر دیکھیے بھی یہ رول کا کنیاں کو لگیاں ہوئی ہوندیاں نے یہ لفظ آتا ہے واسطے. چٹوں پہ چٹیں کریکشن سلپیں لگی ہوئی چلی آ رہی ہوتی ہیں. واضح نہیں ہوتا، مبہم ہوتا ہے، ایمبیگوٹی ہوتی ہے. اور عدالتوں کے اندر جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ کس چیز سے اٹھایا جاتا ہے؟ وہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کہیں زو معنی کہیں سے معنی، ان کے معنی متعین کر کے مقدمے کو جیت لیتے ہیں. قانون کو مبین ہونا چاہیے تھا. ایک لفظ بنا دیا. یہ ہے وہ کتاب جو کتاب مبین ہے. یاد رکھیے کوئی چیز قرآن کے اندر مبہم نہیں عزیزان. جن نہیں ہمارے ہاں یہ قاعدہ نہیں ہے، درس میں بولا نہیں کرتے. اطمینان سے آپ سن سکتے ہیں کہ برداشت رکھتے ہیں، سنتے چلے جائیے، ورنہ نہ سنیے. ہمارے ہاں یہ انداز نہیں ہے. آپ غالباً پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں. ہمارے ہاں یہ انداز نہیں ہے. آداب محفل کو ملحوظ رکھنا نہایت ضروری ہے. یہ کتاب مبین ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق. اے رسول، ہم بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ اور فرعون کی داستان کیا تھی، اور بیان کرتے ہیں اس طرح کہ حقیقت یہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں. افسانے تو بہت مشہور ہو گئے ہوئے ہیں اور بڑی عام داستان ہے. یہ مشہور بیتی ہوئی تھی بنی اسرائیل کے ساتھ. بنی اسرائیل تو یہودیوں کی شکل کے اندر اس زمانے سے، بلکہ اس سے پہلے بھی لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ یہودی موجود تھے، آج تک موجود ہیں. یہودیوں کے ہاں کی جو کتابیں ہیں جن کو اپنے ہاں مبینہ آسمانی کتابیں وہ کہتے ہیں، تورات وغیرہ، ان میں اس داستان کو دیکھیے، اور جو قرآن نے بیان کی ہے اس داستان کو دیکھیے. نظر آ جائے گا کہ وہاں افسانے ہی افسانے ہیں، یہاں حقیقت ہی حقیقت ہے. اور یہ ہماری عقیدت نہیں ہے جس بنا پہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہاں حقیقت ہے. تاریخ کے جتنے انکشافات اب ہو رہے ہیں ان میں ہر انکشافی چیز جو ہے وہ قرآن میں بیان کردہ ان واقعات کی کسی نہ کسی کڑی کی تصدیق کرتی ہے اور بائبل کی تردید کرتی ہے. آپ کو یاد ہے میں نے اس کتاب کا ذکر کیا تھا، وہ فرانسیسی، وہ سائنسدان کی کتاب، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، جس میں اس نے سائنٹیفک انکشافات میں سے ایک ایک کو لے کے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن ایک ایک انکشاف کی تائید اور تصدیق کرتا ہے 1400 سال پیشتر، جب کسی انسان کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ بات اس طرح سے ہے. وہ بات میں نے ایک درس میں پوری کتاب کے متعلق تعارف کرایا تھا. اب بھی جو میرا پچھلے جمعے کو ہمارے یہاں خصوصی درس تھا، وہ جشن جوبلی جسے ان لوگوں نے پکارا، اس میں جو میرا خطاب ہے میں نے اس میں بھی اس کتاب کے متعلق کچھ تشریح کی ہے. اس شخص نے یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد آخری چیپٹر جو ہے وہ ہسٹری پہ بھی لیا ہے.
چند واقعات اس نے لیے ہیں اور اس میں اس نے بتایا یہ ہے کہ بائبل یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ اس دوران میں تاریخی انکشاف یا تحقیق ان معاملات کے متعلق نہیں ہوئی تھی۔ اب جو تاریخی تحقیقات ہو رہی ہے تو اس نے مثالیں دے کے اس کتاب کے اندر، یاد رکھیے غیر مسلم ہے، وہ عیسائی ہے، یوں سمجھیے، وہ مثالیں دے دے کے بتا رہا ہے کہ اس واقعہ کے متعلق بائبل نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، اور آج تاریخی انکشافات وہ کہہ رہا ہے جو قرآن نے کہا تھا، اس کی تردید کر رہا ہے جو بائبل نے کہا تھا۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، یہ ہے بالحق داستان کا کہنا، افسانہ نہیں ہے۔ کہا یہ کہ یہ محض داستان گوئی نہیں ہے، باتیں سنا نہیں رہے ہم تم، اس کے اندر بہت بڑی حقیقت مستور ہے، بہت بڑا اصول ہے زندگی کا جو مستور ہے، بہت بڑا قانون ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، لیکن اس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ داستان تو ہر ایک سن لیتا ہے، ہم بھی رامائن سنا کرتے تھے، اب تو یہاں ہندو ہے نہیں، داستانیں تو ہر ایک سن لیتا ہے، لیکن اس سے ایک طرف ہو گئے، یہ کیا کرو بھائی۔ یہ جس مقصد کے لیے داستان بیان کی جا رہی ہے اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا لقوم یؤمنون، جو ان حقائق کی صداقت پر یقین رکھتی ہے قوم۔ ورنہ آسانی سے کہا جاتا ہے کہ جی محض اتفاقی امر تھا، ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے، کئی اتفاقات ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اتفاق تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اتفاقی طور پر یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جن واقعات کی کاز اینڈ ایفیکٹ، اسباب و علل کا تمہیں پتہ چل جاتا ہے تو وہ کہتے ہو کہ صاحب یہ اس طرح سے ہوا، یوں ہوا، اس قانون کے تابع ہوا۔ جن کا تمہیں علم نہیں ہوتا اس کے متعلق تم کہتے ہو یہ محض اتفاقی طور پہ ہو گیا، بائی چانس ہو گیا، وہ کہتا ہے وہ بھی بائی چانس نہیں ہوتا، تمہیں ابھی اس کے کاز کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں کوئی چیز بھی اتفاقیہ نہیں ہوتی، یہ تو خدائے حکیم کی کائنات ہے، اس میں کسی چیز کا رینڈم یا اتفاقیہ ہو جانا مانے کیا؟ بالحق ہوتا ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ یہاں ہر چیز ایک کاز کا ایفیکٹ ہوتی ہے، مکافات عمل ہے یہاں کار فرما۔ تباہی اگر آتی ہے، قرآن نے کہا یہ ہے کہ یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی روح سے زندہ رہے، جسے تباہ ہونا ہے وہ بھی دلیل کی روح سے تباہ۔ وہاں تو موت اور حیات بھی دلیل کی روح سے ہوتی ہے۔ لقوم یؤمنون داستان شروع ہوتی ہے، ان فرعون علا فی الارض، بڑی چیز ہے علا فی الارض، ایک لفظ صوتی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، یہ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خود وہ اب علا کے معنی یہ ہیں یہاں بے حد سرکش ہو جانا، طغیانیوں پہ آ جانا، تلاطم پہ آ جانا، حدود فراموش ہو جانا۔ علا فی الارض، خود علا بتا رہا ہے یہ لفظ صوتی اعتبار سے بھی کہ اس میں کوئی بہت بڑے غلبہ اور تسلط کی بات ہو رہی ہے، معنی اس کے یہ علا فی الارض، بہت بے حد سرکش ہو گیا۔ کیا تھی وہ سرکشی جس کو چھوٹتے ہی داستان کی ابتدا میں ہی اس طرح بیان کیا کہ اس کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ علا فی الارض، کیا کرتا تھا وہ، کیا سرکشی تھی اس کی؟ یاد رکھیے کہ یہ جو قوم تھی فرعون کی، یہ تعداد کے اعتبار سے تھوڑی تھی،
بنی اسرائیل جو محکوم قوم تھی وہ سی وہاں اکثریت کے اعتبار سے، ان پہ وہ حکومت کرتا تھا۔ اکثریت کے اعتبار سے ایک قوم بستی ہو کسی مملکت میں، اس پہ حکومت کی کس طرح جی سکتے ہیں؟ کیا ٹیکنیک ہے، کیا طریق ہے کہ اتنی اکثریت کے اوپر ایک اقلیت جو ہے وہ غالب آئی ہوئی ہے اور اس نے اپنے جوئے کے نیچے ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے؟ کیسے یہ ہوتا ہے؟ کرتے کیسے ہیں؟ یہ تو بات آسان ہے، کرتا وہ کیا تھا؟ بڑے غور سے سننے کی چیزیں عزیزان ایمان، یہ قصہ داستان بنی اسرائیل کا نہیں ہے، یہ تو مسلسل انسانیت کی داستان ہے، آج کی داستان ہے، ہر دور کی داستان ہے۔ ذی اقتدار فرد ہو، جماعت ہو، پارٹی ہو، وہ کرتے کیا ہیں؟ اتنی بڑی اکثریت کے اوپر وہ حکمرانی کر کیسے سکتے ہیں؟ وہ کرتے کیا؟ کہنے کرتا وہ یہ تھا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اکثریت تو اتنی بڑی تھی، وہ اگر ایک پارٹی، ایک جماعت، ایک قوم کی حیثیت سے اگر رہتی تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، وہ اسے پارٹیوں میں تقسیم کرتا رہتا تھا۔ کیا بات! ارے دل، یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ابدی حقائق بیان کیے جا رہے ہیں داستانوں کے رنگ میں۔ ورنہ یہ جو اس ذی اقتدار جسے آپ کہتے ہیں، استبداد والا، قوت والا حکمران، اس کے کوئی داسات ہوتے ہیں؟ تو دوسرے انسانوں جیسا انسان ہوتا ہے، اور جیسے میں نے کہا ہے عام طور پہ ذی اقتدار جو طبقہ ہوتا ہے وہ اقلیت میں ہوتا ہے، تعداد کے اعتبار سے بڑا مختصر سا طبقہ ہوتا ہے وہ۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ نیچے جو اتنی اکثریت میں ہوتی ہے جس کو وہ محکوم قوم کہتا ہے، مظلوم اور مقہور قوم، کس طرح اس کے اوپر حکومت کرتا ہے؟ جعل اہلہا شیعاً، پارٹیوں میں تقسیم کیے رہتا تھا۔ میں بات نہیں سمجھ سکتا۔ گاڑی کھڑی ہے، ہاں ہاں، وہ راستے میں ہے، وہ راستہ ہوگا، وہ ذرا ہٹانی ہے۔ جی مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ ذرا صرف 1460 نمبر گاڑی جس کی ہے وہ ذرا یہ کہیے نا کہ میں یہ اعلان کروں صاحب باہر کسی صاحب کی گاڑی کھڑی ہے، 1461 نمبر ہے، وہ کسی راستے میں وہ ہے اور وہ دوسرا چاہتے ہیں کہ اس کو ایک طرف کر لیں تاکہ راستہ صاف ہو جائے۔ شکریہ۔ تو یہ پارٹیوں میں تقسیم کرنے سے پھر ہوتا کیا ہے؟ پتہ ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ متحد اور مجتمع اور ایک پارٹی، ایک جماعت رہے تو ان کی قوت بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ جو پارٹیوں میں تقسیم کرتا ہے یستضعف طائفۃ منھم، تو یوں وہ کمزور کرتا جاتا ہے پھر ان کی قوت کو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی ایک پارٹی کو اوپر چڑھاتا ہے اور دوسری کو نیچے لے آتا ہے، کبھی اس کو اوپر لے جاتا ہے اس کو نیچے لے آتا ہے، تو یوں ان میں ایک تو ان میں تفریق پیدا کرتا ہے اور پھر اس طرح سے آپس میں ان میں رقابت پیدا کرتا ہے، باہمی دشمنی پیدا کرتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں، اس پارٹی کے ہاتھ میں اقتدار میں شریک کر لیا، کبھی ان کو اتار کے دوسرے کو ادھر سے لے آئے اور آپس میں وہ ٹکراتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ داستان جو شروع ہو رہی ہے کس کی شروع ہو رہی ہے؟ کہتا ہے یہ کرتا تھا وہ، اب اس کے بعد اگلی ٹیکنیک اور تھی۔ انہی جماعتوں کے اندر یہ کوئی پارٹیاں، یہ کوئی بانچ تو ہو نہیں جاتی کہ ان میں انسان پیدا ہونے بند ہی ہو جائیں، ان میں بھی انسان پیدا ہوتے ہیں۔ انسان سے مراد میرا آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ جو ان میں سے صاحب نظر ہوتے ہیں، صاحب ہمت ہوتے ہیں، جو انقلابی ذہن رکھتے ہیں، جو حق کو سربلند کرنا چاہتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ ارباب اقتدار کرتے کیا ہیں؟
یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. یہ قرآن میں متعدد مقام پہ یہ آتا ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیتا تھا، لڑکوں کو، اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. یہ ترجمہ اور یہ مفہوم تاریخ کے خلاف ہے، واقعات کے خلاف ہے. وہ اگر یہ یاد رکھیے، فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے، وہاں کے نام ان کے اور تھے. فرعون لقب تھا، وہ جو ایک ڈائنیسٹی، ایک خاندان مصر پہ حکمران تھا، اس کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، یہ ان کا لقب تھا. وہ سورج کی قوم تو پرستش کرتی تھی، یہ سورج کے اوتار سمجھے جاتے تھے. راہ کے اوتار جو تھے بادشاہ، یہ تھا نا جو مذہبی پیشوائیت کرتی ہے، وہ بتاتی یہ ہے کہ یہ بادشاہ عام انسان نہیں ہوتا، یہ تو دیوتاؤں کے اوتار ہوتے ہیں، خود دیوتا اس دنیا کے اندر آئے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں عام انسان نہ سمجھو. اور ضمناً عرض کر دوں، پھر جب آپ کے ہاں ملوکیت آئی ہے تو یہ تصور بھی تو ساتھ آنے تھے نا. پھر بادشاہ یہ عام بادشاہ تھوڑا ہونا تھا. ذل اللہ علی الارض، زمین پر خدا کا سایہ، وہی چیز، وہی مرحبی، وہی انتر. تو میں نے عرض کیا کہ یہ کسی بادشاہ کا، ان میں سے کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں تھا. ان میں سے ہر بادشاہ جو تھا وہ سورج دیوتے کا اوتار سمجھا جاتا تھا، اور اس اعتبار سے اسے فرعون کہتے تھے. تو اگر یہ بات جو تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، تو یہ جس دور کے فرعون کا یہ واقعہ ہے، وہ یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تو بنی اسرائیل مرد موجود تھے، وہاں پوری قوم موجود تھی. تو اگر وہ ذبح کرا دیا کرتے تھے تو یہ کہاں سے آ گئے تھے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس دور کے اندر ہم دیکھتے کہ بنی اسرائیل کی وہاں عورتیں ہی عورتیں ہیں، اس ملک میں ایک بھی مرد باقی نہیں رہنا چاہیے تھا. تو وہ زبان کا جو صحیح مفہوم ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے جب ہم صرف لٹرل میننگ لے لیتے ہیں، اس سے یہ ساری مشکلات پیدا ہوتی. عربی زبان میں ہی زبان کے معنی ٹھیک یہ بھی چیز ہے، گلا کاٹ دینا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، لیکن مجازی طور پہ ہم اپنے یہاں بھی کہتے ہیں، وہ تو حق کو ذبح کر دیتا ہے، اس نے سچائیوں کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے. عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کسی کو کمزور کر دینا، کسی کو ذلیل کر دینا. ذلیل کے معنی میں زیادہ آتا تھا یہ، پست کر دینا، کسی کو ناتواں بنا دینا، کسی کام کے قابل نہ چھوڑ دینا، ذلیل کر دینا. اس کے مقابل میں زندگی عطا کرنا جو ہے، آج ہمارے ہاں محاورے ہیں، زندگی توانائی کا انعام نہیں ہوتا، عزت کا نام ہوتا ہے، قوت کا نام ہوتا ہے، حشمت کا، جتنی بلندی کی طرف لے جانے والی خصوصیات ہیں اس کو ہم زندگی کہتے ہیں، حیات بخش، زندگی آور. ان معنوں میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں. اور یہی بات ہے جو پہلے کہی تھی، اس قوم کو پارٹیوں میں تقسیم کرتا تھا، ایک پارٹی کو اوپر چڑھاتا تھا، دوسری پارٹی کو نیچے لے آتا تھا. کہتا تھا اس میں ٹیکنیک یہ ہوتی تھی، ابنا کے معنی ابنائے قوم ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، سر بر آوردہ افراد جو ہوتے ہیں، سر کٹ جنہوں نے کہندے ہیں، عربی زبان میں ابنا ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بیٹوں کو بھی کہتے ہیں، لیکن ابنائے قوم جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. قوم کے بڑے بڑے سرکردہ افراد جو ہیں ان کو ابنائے قوم کہتے ہیں. اور اس کے مقابل میں جن مردوں کے اندر
جس قوم کے مردوں کے اندر مردانگی کے جوہر نہ پائے جاتے ہوں انہیں ہم بھی عورتیں کہتے ہیں. ہمارے ہاں کی یہ بیٹیاں بہنیں ان سرگرمیوں میں ان لیڈروں کو کہ جو پست دو ہمتی کا ثبوت دیتے ہیں چوڑیاں بھیجتی ہیں نا. انہیں کہتی ہیں نا کہ تم عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ جاؤ. محاورہ ہے یہ. میں اپنی بیٹیوں بہنوں سے کہوں کہ یہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ واقعی عورتیں اس جوہر سے بیگانہ ہوتی ہیں. یہ عام چلا آ رہا ہے. یوں کہہ دیجئے کہ عورت کو ایسا بنا دیا گیا پھر عورت کو ایسا کہہ دیا گیا. یہ محاورے ہیں زبانوں کے. تو وہ کرتا کیا تھا؟ پارٹیوں میں تقسیم کرتا تھا. وہ کہتا ہے یہ اوپر چڑھاتا تھا ان لوگوں کو. وہ دیکھتا تھا کہ جن میں جوہر مردانگی نہ ہو، اس قسم کے جو خنثی ہوں، وہ ان کو لے کے بلند لیڈر بنا دیتا تھا، منصب ادا کر دیتا تھا. اور جن میں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں ان کو پست اور ذلیل کرتا تھا. کیا ٹیکنیک! یعنی انسانیت کی مستقل تاریخ ہے. ہر مستبد صاحب اقتدار یہی کرے گا، یہی کرتا چلا آ رہا ہے. طریقہ یہ ہے. ورنہ اتنی تعداد کے اندر، اکثریت کے اندر، یہ جس کو وہ محکومیت یا رعایا کہتے ہیں، کون سی قوت ہے کہ ان کو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح وہ چڑھاتا پھرے اور یہ میں کرتی اس کے ڈنڈے کے آگے آگے بھاگتی پھریں. وہ کرتا یہ ہے. یہ جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ ابھی ملوکیت کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے. ذبح کے معنی ہوتا ہے ذلیل کرنا. قرآن نے یہ بات دوسرے مقام پہ کہی ہے، لیکن میں ایک فکرہ اور دہرا دوں. یہ کہنے کے بعد کہا ہے، کیا بات ہے قرآن کی صاحب. کہا یہ بات صرف اس ایک فرعون یا اس فساد کے معنی ہوتے ہیں ناہمواریاں پیدا کرنا. من المفسدین تھا. تاریخ انسانیت میں جتنے ناہمواریاں پیدا کرنے والے ہوں گے وہ مفسدین ہوں گے. وہ کہتا وہ بھی انہی میں سے ایک تھا. اب میں بتاتا ہوں، قرآن نے بتایا ہے کہ یہ جو ملوکیت ہوتی ہے یہ اس کا مسلک ہی فساد پیدا کرنا، ناہمواریاں پیدا کرنا ہوتا ہے. وہ ناہمواریاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ہاں پچھلی آیت تو پچھلی صورت تو تھی سورہ نمل، جس میں ملکہ سبا نے یہ بات کہی تھی. بڑی عمدہ بات تھی. 27/34. وہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد وہاں گیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تم سر تسلیم خم کرو، سرکشی چھوڑ دو، ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے فیصلہ تو تمہارا ہی ہوگا، لیکن ہم تیار ہیں ہر طرح کے مقابلے کے لیے، ہم میدان جنگ میں جائیں گے. اس نے بھانپ لیا تھا کہ وہ مقابل میں جو دشمن آ رہا ہے اس کی قوت بہت زیادہ ہے. اس نے یہ کہا تھا، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ملوک بادشاہ جب بھی کسی ملک میں آتے ہیں حملہ کر کے آتے ہیں، یہاں ہے لفظ افسدوها، وہاں فساد برپا کر دیتے ہیں. کیا ہے وہ فساد؟ اگلے 2 لفظوں میں بات صاف کر دی. وہ کیا ہے فساد جو وہ برپا کرتے ہیں؟ جعلوا عزت اہلها اذلۃ.
اس کے جو ارباب عزت ہوتے ہیں، سرکردہ افراد ہوتے ہیں، ان کو ذلیل اور پست کر دیتے ہیں. یہ ہے فساد. اور وہاں بھی ایک فکرہ اس نے کہا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ بات کسی خاص بادشاہ کی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، سب یہی کرتے ہیں. کیا بات ہے قرآن کی. داستان ملکہ سبا کی بیان کر رہا ہے. سنا ہمیں رہا، سنا رہا ہے دنیا کے ہر مستبد قوم. یہ انداز اس کا. یہ نہیں تو گل سن، نوئے نہیں تو کان کر. یوں سمجھا دی ہے نا، سمجھا دی ہے نا میری بیٹی. وہ یہی کرتا ہے. باتیں وہ کر رہا ہے کہیں ملکہ سبا کی، کہیں فرعون کی. کہتا ہے ہمیں کہ تم کان کر. قضالے کا یہ ہے نا خصوصیت عزیزان مان. یوں قرآن سمجھا کیجیے. بات اس ملکہ سبا کی کرتی ہے کہ یہ یوں ہوتا ہے، یہ کرتے ہیں، یاد رکھو وہ یہ کرے گا. وَقَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. اور یہ بات میں اسی کی نہیں کہہ رہی ہے جو بادشاہ آ رہا ہے، یہ سب اسی طرح سے کرتے ہیں. ملوکیت جہاں بھی ہے وہ یہی کرے گی. اسی لیے قرآن نے کہا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. وہاں افسدو کہا ہے نا اس نے. اور اس کے کہا یہ کہ ارباب عزت جو وہاں کے ہوتے ہیں، سرکردہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ ذلیل کرتا ہے. اب وہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم کا مطلب واضح ہو گیا کہ فساد یوں برپا کرتے ہیں، ناہمواریاں یوں پیدا کرتے ہیں. اس معقوم قوم کو پہلے پارٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں. ان پارٹیوں میں سے کبھی ایک کو اوپر چڑھاتے ہیں، دوسرے کو نیچے کرتے ہیں. ان کے اندر جو ان کو نظر آتے ہیں کہ یہ کچھ سرکردہ افراد ہیں، یہ کچھ گڑبڑ پیدا کریں گے بقول ان کے، ان کو پہلے سے ہی پست اور ذلیل کر دیتے ہیں. اور جو اس قسم کے مصاحب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پھر وہ مقرب بھی بناتے ہیں، باب عزت بھی بناتے ہیں. ملکہ سبا نے کہا تھا کہ یہ ملوکیت یہ کیا کرتی ہے. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، یہی ملوکیت کرتی ہے. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. میں نے عرض کیا تھا وہی اقبال کا پھر شعر دہرا دوں. نظر آتا ہے کہ یہ ایک لمبے عرصے کی اس قسم کے فساد ملوکیت نے، استبداد نے اس قوم کے اندر بھی ہمتیں تو ان کی اس نے پست کر دی تھی، قوتیں تو چھین لی تھی. لیکن یہ جو احساس ہوتا ہے نا استبداد کے خلاف، ظلم کے خلاف، اس کو نہیں مٹایا جا سکتا. وہ اندر ہی اندر پکتا رہتا ہے، وہ نفرت بنتا رہتا ہے. اور پھر ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ جہاں وہ پکے ہوئے پھل کی طرح گرتا ہے، وہاں میں نے کہا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے کہ پھر وہاں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامنے، وہ ان میں اجتماعیت پیدا کر دیتا ہے اور حق کا پیغام لے کر اٹھتا ہے. یہ جو سٹیج آ گئی بنی اسرائیل کی تاریخ میں، اس مقام پہ اس نے یہ کہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. کہا کہ ہماری قانون مشیت کا اس مقام پہ تقاضا ہوا. اسے قرآن قانون مشیت کہتا ہے کہ ہم نے جو اس قسم کے وہ قانون مشیت کے بنا رکھے ہیں کہ جب قوموں کے اندر استبداد کے خلاف احساسات اتنے شدید ہو جائیں کہ وہ نفرت کی کیفیت اختیار کر لیں اور وہاں ایک صاحب نظر پیدا ہو جائے جو حق کو لے کر اٹھے، اس مقام پہ وہ کہتا ہے ہماری مشیت کا پھر تقاضا یہ ہوتا ہے. لیکن الفاظ یہ ہیں کہ ایسے مقام پہ ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں اس قوم کے اوپر جسے اس طرح کچل کے رکھ دیا گیا تھا. تو اس قسم کی کچلی ہوئی محکوم کمزور قوم، اس قوم کو اس حالت سے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کی فضا میں لا کر پھر بلندیوں کی طرف لے جانا، اسے احسان خداوندی سے تعبیر کیا گیا ہے. ہم نے چاہا، بڑے حسین الفاظ ہیں، کہ وہ قوم
کہ جنہیں نہ کردہ گناہگاری میں کچل کے رکھ دیا گیا تھا، ہم نے چاہا کہ ہم ان پہ کچھ احسان کریں، ان کو اٹھائیں گے۔ کیا بات ہے! احسان اس طرح سے یہ ہوتا ہے، اس قوم کے ذہن میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس حالت سے ابھر کر کہیں اس حالت میں جا بھی سکیں گے، احساس بھی نہیں اس کا ہوتا۔ لیکن اس قسم کے اس کی مشیت کے قانون کی روح سے اس قسم کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں، اس کی کڑیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ اس قوم کو جب یہ کیفیت یہ مدارج مل جاتے ہیں بلندیوں کے، تو واقعی اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل تھا، اس کا احسان ہے، یہ چیز ہو گئی۔ اور اگر ہم کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے وقت میں کسی اس قسم کے ایک فرد کا پیدا ہو جانا یہ کچھ احسان خداوندی ہے، کچھ اور اسباب کی ذریعے سے کچھ بات ابھی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، یہ پوری داستان ہماری داستان ہے جو تحریک پاکستان کی داستان ہے۔ ہماری آنے والی نسل کو اس تاریخ سے بیگانہ رکھا گیا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں، بیگانہ رکھا گیا اور اب مسلسل بیگانہ رکھا جا رہا ہے۔ غلط واقعات بتائے جا رہے ہیں، غلط تاریخ یہاں پیش کی جا رہی ہے، مسلسل ایک سازش ہو رہی ہے اس تاریخ کے خلاف۔ بہرحال میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے، اس پوری تاریخ کے اندر ہم موجود تھے، اور یہاں میرے کچھ اور دوست بھی موجود تھے جو موجود تھے۔ پتہ نہیں ہم کتنے دنوں کے مہمان ہیں، یہ انتظار میں ہیں کہ جنہوں نے یہ اپنی آنکھوں سے وہ کوئی دیکھا ہوا تھا یہ باقی نہیں رہیں گے، تو کوئی تردید کرنے والا بھی یہاں نہیں رہے گا۔ کہیں اس تاریخ کی ہسٹری موجود نہیں ہے آپ کے، حقیقی ہسٹری۔ عزیزان ایمان، زندگی کا اعتبار نہیں، کبھی ہسٹری مرتب کرنی ہو تو اس دور کے طلوع اسلام کے فائل لے لیجئے گا، وہ میری مرتب کی ہوئی ہسٹری ہے۔ حالت یہ ہو چکی تھی وہاں ہماری، ہم واقعی کچلے گئے تھے، سازش تھی ایک ہندو اور انگریز کہ اس قوم کو ابھرنے ہی نہ دیا جائے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کتنی پارٹیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اس قوم کو، پوچھو ہی نہیں۔ انگریز بھی جو ان کے ہاں وہی جس کو اس نے کہا یستایون نساءہم، ان کو مقرب بناتا تھا، مصاحب بناتا تھا۔ ہندو کی بھی یہی کیفیت ہے، جو غدار تھا اس قوم کا انگریز نے مقرب بنایا، ہندو نے اپنے ہاں کانگریس میں اس کو بڑے بڑے مراتب دیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جیسا شخص، اتنا مسلمان قوم کے اندر اس کا وقار تھا، یہ اندازہ لگائیے سر۔ اس کو نہ صرف انہوں نے کانگریس میں لیا، کانگریس کا پریزیڈنٹ بنا دیا، این اس زمانے میں جبکہ یہاں لاہور میں قرارداد پاکستان پاس ہونے کے لیے یہاں ہمارا جلسہ ہوا ہے۔ پرتاپ گڑھ میں وہاں کانگریس کا انہوں نے جلسہ کیا، وہاں اس کو پریزیڈنٹ بنایا۔ اس کا ذرا خطبہ پڑھ کے دیکھیے اس دور کا۔ اس نے جب جنہوں کو یہ کہا تھا کہ آؤ میں بات کرتا ہوں تم سے، تو اس نے ایک تار تھی، 4 لفظ اس کے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ میں نے لکھا ہے اب تک اسلام میں کہ یہ تار نہیں، یہ مزراب تھا کہ جس نے ان تاروں کے اندر چھپے ہوئے اضطرابات کو جھنجھنا کے رکھ دیا۔ قائد اعظم نے 4 لفظ لکھے تھے، یو شو بائی آف کانگریس شٹ اپ۔ کیا بات تھی اس شخص، شو بائی آف کانگریس شٹ اپ۔ عزیزان ایمان، یہ ہوتا تھا ہمارے ساتھ، جو ذرا ابھرنے لگا اس کو خرید لیا گیا، جس نے غداری کی اپنی قوم سے وہ ان کا مقرب بن گیا۔ ایسے میں اس قوم کے اندر پہلے سر سید کا پیدا ہونا، 1884 میں یہ کانگریس وجود میں آئی، ایک انگریز نے تصور دیا، ہندو نے لبیک کہا۔ تصور یہ تھا کہ ہندوستان میں سارے بچنے والے جتنے لوگ ہیں وہ ایک قوم، مسلمانوں کا جدا گانا وجود ختم، انڈین نیشن، اس کا نام ہی انڈین نیشنل کانگریس رکھا۔
کہ الگ تشخص اس قوم کا ختم کر دیا جائے. کسی کو احساس نہیں ہوا اس چیز کا. اب یہ جو مقام جہاں میں کہتا ہوں کہ وہ خدا کا ایک فضل جسے یا اس کا احسان کہا جائے گا، کچھ اور سمجھ میں آتا نہیں. سر سید انگریزوں کا مناظم، کچہری کا منشی، پہلے مغلیہ خاندان کا درباری، وہ سلطنت گئی جب بغاوت کے بعد، انگریزوں کے ہاں کا ملازم. اندازہ لگائیے، انگریز کی بنائی ہوئی یہ کانگریس، ہندو اس پہ مسلط، اس میں یہ کچہری کا ملازم یہ آواز بلند کرتا ہے، مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اور دیکھنا اس سے دور رہنا، بہت بڑی سازش خطرناک ہو رہی ہے تمہارے خلاف، تمہارے تشخص کو مٹانے کے خلاف. اس نے اعلان کیا کہ ہندوستان کے اندر ایک قوم نہیں بستی، جتنی جی چاہے تم قومیں کہہ لو، مسلمان یہاں ایک قوم بستی ہے جو سب سے منفرد قوم ہے، سر سید. اس نے اپنے کمشنر کو، جس کے ماتحت کام کرتا تھا، اس سے کہا کہ یاد رکھو، یہ جو آج آپ لوگ یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں کہ سارے ہندوستان میں بسنے والی ایک قوم ہے، یہ فریب دیا جا رہا ہے، یہ ایک قوم نہیں ہے. یہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک نہ ہوئے تھے، نہ کبھی ہو سکتے ہیں ایک. اور اگر تم نے یہ کوئی زبردستی کرنا چاہا، اس کا انجام یہاں وہ خانہ جنگی ہوگی جب میں اور تم تو نہیں ہوں گے. کہہ دو اپنی قوم کے آنے والے مورخوں سے کہ لکھ رکھے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے. کیا بات ہے ان لوگوں کی نگاہ. کوئی دعویٰ نہیں، معمور میں نلہ ہونے کا دعویٰ نہیں، پیشین گوئی کا دعویٰ نہیں. یہ سیاسی ادراک، اور وہ اس لیے ہے کہ کوئی ذاتی مصلحت نہیں کام کر رہی. عزیزان من، اگر ذاتی مفاد اور مصلحت کار فرما نہ ہو، انسانی ادراک یا ذہن جو ہے، نگاہ ہو صاف، واقعی آنے والے واقعات کے اوپر اس کی نظر ہوتی. حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. یہ تھے وہ لوگ. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یوسف سید کیسے پیدا ہو گیا. وہ گیا ہے تو یہ شمع اقبال کے ہاتھ میں دے. وہ اقبال جو ہندی ہے، ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، تو یہ لاپتہ ہوا گیا، یورپ میں گیا جہاں نیشنلزم وہ گلے گلے تک آئی ہوئی ہے ان کے. وہاں سے جب واپس لوٹا تو اس نے کہا غلط ہے جو میں نے کہا تھا. چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. اور آتے ہی اس نے یہ کہہ دیا کہ صاحب یاد رکھو، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اے مستفی، خاک میں اس بت کو ملا دے، قومیت کی بت کو. اس نے کہا یہ ایک نیشنلزم کا، تم ایک مسلمان کی تشخص کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک سازش. 1911-12 میں آ کے اس نے یہ اعلان کیا. ساری عمر یہ اعلان کرتا چلا گیا. ذہن صاف کر دی اس شخص نے اس چیز کے اوپر کہ مسلمان ایمان کی بنیادوں کے اوپر ایک جداگانہ قوم ہے، یہ کسی قوم کے اندر مدغم نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. کہتا چلا گیا، کہتا چلا گیا. اتنی مخالفت یہ سارے علماء حضرات، نیشنلسٹ علماء سارے. سب سے بڑا مارکا جو تھا وہ مولانا مفتی صاحب کے مرشد اور استاد مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کے ساتھ تھا. مارکا دین و وطن اقبال نے خود اس کا نام رکھا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، وطن کی چار دیواری کے اندر بسنے والے ہندو مسلمان ایک قوم. وہ یہ شخص کہتا تھا کہ اسلام کے خلاف یہ جڑ کاٹ دیتی ہے اسلام کا یہ تصور جو ہے، ایمان کی بنیادوں پہ مسلمان الگ ایک قوم ہے. وہ جاتے ہوئے یہ گیا اور یہ شمع جنا ساری عمر کا یہ کہنے والا. 1925 کی اس کی پارلیمنٹ کی اسپیچ، فخر سے کہتا آئی ایم نیشنلسٹ فرسٹ، نیشنلسٹ سیکنڈ اینڈ نیشنلسٹ لاسٹ. جنہ کا اللہ، ہاں کتنا فرق. بمبے میں کانگریس، جنہ کانگریس ہال بنا ہوا ہے اس کے یادگار میں، یہ شخص کون کہہ سکتا تھا
ہندوستان سے دل برگشتہ ہو کے لندن چلا گیا کہ میں نے آنا ہی نہیں ہے. ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشش کرتے ہوئے ناکام ہو گئے تو کہنے لگے کہ نہیں صاحب میرا مشن جو فیل ہو گیا ہے میں نہیں یہاں آؤں گا. مشن ہی یہ تھا. اسی اقبال نے یہ اگر مشیت کی کڑیاں نہیں تو ہم کیا اور کیا کرتے ہیں. اس نے کنورٹ کیا جنا جیسے شخص. بلا کا ضدی کا لفظ نہیں میں بول رہا کہ یہ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. بڑا ہی اصول پرست تھا وہ شخص. ہم سے پوچھیے ہم نے تو 10 سال ان کے ساتھ گزارے. اقبال نے جنہوں کو جو نیشنلسٹ فرسٹ نیشنلسٹ سیکنڈ نیشنلسٹ لاسٹ کہتا ہوا گیا اس کو کنورٹ کر کے وہ لے آیا. اور اس کے بعد یہی ایک چیز جو کہ نہیں مسلمان ایمان کے اشتراک بھی بناتے ایک الگ قوم. اور یہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے کہ جو ہر مقام پہ پوجا پاٹ اور بھکتی اور ایشوری عبادت کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے. یہ صرف اپنی آزاد مملکت کے اندر زندہ ہو سکتا ہے. ہم اس لیے چاہتے ہیں اس آزاد مملکت. یہ تمام لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مخالفت نہیں کی اور ہم بھی یہی چاہتے تھے یہ سارے انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا. آخری وقت تک تقسیم کے زمانے تک انہوں نے زور لگایا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو اس میں سے ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں اس مقام پہ ہم بھی یہی کہہ سکتے ہیں جو خدا نے یہاں کہا کہ نرید ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض. ہم نے چاہا کہ جس قوم کو اتنا کچلا گیا ہے یوں نظر آتا ہے جیسے انہیں مشیت کو بھی کچھ ترس آ گیا کہ جنہیں اتنا کچلا گیا ہے اور ان کے اپنے اندر سکت نہیں نظر آتی کہ خود اٹھیں. ہم نے چاہا کہ ان پہ کچھ احسان کریں. یعنی الفاظ کہہ رہے الذین استضعفوا اس قوم کو اتنا کچل دیا گیا تھا ہم نے چاہا کہ اس پہ کچھ احسان کرے. کچھ ترس آ گیا. کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا. دل کچھ اس صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا. یوں نظر آتا ہے جیسے مشیت عزی کو کچھ پیار آ گیا تھا ہم پہ ورنہ ہم تو ایسے ہی نالائق تھے جیسے آتے. لیکن اس کے پیار نے کچھ ایسی کیفیت پیدا کی تھی. ہم لوگ ہی تھے عزیزان مان وہ قوتیں ہمارے اندر پیدا کی. پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. ایک انقلابی شخصیت حق کی آواز لے کے اٹھے تو عزیزان مان اس کا اثر بڑا متعدی ہوتا ہے. اقبال اور جناح کی ان کوششوں سے قوم کے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا ہوئی. لیکن ہمیں اگر بتایا جائے کہ صاحب اس کے تم بظاہر بتاؤ کہ اسباب کیا تھے بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ کیا انمن سوچئے کہ ایک بیان ہی یہی کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہوا تھا. کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. ہسٹری میں یہ ایک یونیک واقعہ ہے کہ ایک ملک کے اندر بسنے والی قوم کا ایک حصہ بغیر ایک قطرہ خون بہائے اتنی بڑی مملکت اس میں سے حاصل کر لے. انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال ہی نہیں ملی. تو اب اس کے لیے یہی الفاظ کہے جائیں گے جو یہاں بنی اسرائیل کے لیے کہے گئے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. کیا احسان ہم چاہتے تھے اس قوم کے اوپر. کیا کیا جائے. نَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان میں اچھے لیڈر پیدا کر دیے جائیں. امامت ان کے حصے میں آ جائے جو اتنے کچلے ہوئے تھے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. پھر ان کو ہم وارث بنا دیں مالک بنا دیں کس کا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. اور مملکت کا ایک حصہ ان کے سپرد کر دیں ان کے قبضے میں دے دیں. تمکن حاصل ہو جائے ان کو اس میں. عزیزان مان یہ تو داستان پاکستان کی بیان ہو رہی ہے. نمکن فی جھگڑا ہی یہ تھا. وہ کہتے یہ تھے کہ ٹھیک ہے الگ بھی ہونا ہے تو لے لو یہ حصہ ہے لیکن صوب جاتی خود مختاری تک.
سینٹر جو ہے وہ مشترک رہے گا، اسے تمکن تو نہیں کہتے۔ تمکن تو وہ ہوتا ہے جو خالصتاً اقتدار، اس کے آزادانہ اقتدار حاصل ہو، سورینٹی اس کی اپنی ہو، تمکن اس کو کہتے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اسی ملک کے اندر ان کو رہنے دیا اور وہاں فرعون سے کچھ مراعات ان کو دے دی۔ ہمارے ساتھ مراعات کے سودے وہاں ہوتے تھے، ہندو اور انگریز مراعات دیتا تھا۔ یہ سارے نیشنلسٹ جو ہیں وہ سارے اس مراعات کو کہتے تھے کہ یہ عین اسلام ہے۔ قرآن نے مراعات نہیں کہا، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمکن ان کو حاصل ہو، سورینٹی ان کو حاصل ہو۔ یہ کیا ہم نے اس قوم کے ساتھ، یہ ہے احسان خدا بندی۔ اور کوئی انہوں نے خارق فطرت بات کا دعویٰ نہیں کیا۔ کچھ انسان ہیں تمہارے جیسے، عام انسان جیسے ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہم سے ہوتی ہیں، صاحب بھی ہوتے ہیں، کوئی دعویٰ کسی قسم کا نہیں۔ اور انسان سے بڑی قوت اور ہوتی کس میں ہے؟ یہ تو بندے کا پتر بنتا نہیں ہے گا، ورنہ پوچھو نا کنی قوتیں دیکھا ہم نے۔ یہ انگریز کی اور ہندو کی متحدہ وہاں قوتیں جتنی تھیں، خوف آتا تھا اس سے۔ ان کے پاس تھا کیا؟ اینگلو عربک ہال کے جلسے میں کھڑے ہو کے ہم وہاں تھے، جو انہوں نے کہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنہ کے پاس بڑی فوجیں ہیں، کہنے لگے وہ جنہ کے پاس جو فوجیں ہیں یہ اس کا اٹیچی کے، ایک اس کا اسٹینوگرافر اور ایک ٹائپ رائٹر، یہ ہے ساری میری فوج۔ تھا ہی اتنا۔ لیکن یہ جو حق کی بات ہوتی ہے، ہم نے وہاں دیکھا اس کے اندر قوت کتنی ہوتی ہے۔ جو شخص حق کو لے کے کھڑا ہو جائے اور وہ باطل کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت نہ چاہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ 1000 بار ان کو مصالحت کے لیے کہا گیا، اس نے کہا کہ حق کے ساتھ مصالحت ہو ہی نہیں سکتی، میرا مطالبہ سیاسی مطالبہ نہیں، میرا مطالبہ حق پر مبنی مطالبہ ہے، اور حق پر مبنی مطالبہ کسی سے مصالحت نہیں کیا کرتا۔ یہ ہے شرطیں۔ ایک ایک بات منواتا چلا گیا تھا، بغیر کسی قسم کی کوئی فساد برپا کیے، جھگڑا کیے ہوئے، پتھر پھینکے ہوئے، شیشے توڑنے بغیر۔ گاندھی جیسا اہنسا کا قائل جو کہتا تھا کہ وہ تشدد جو ہے یہ دھرم کے خلاف ہے۔ 1942 میں انگریز جب کلکتے تک آ پہنچا ہوا تھا، قریباً نظر آ رہا تھا کہ ہندوستان گیا، اس شخص نے یہاں 42 میں کوئٹ انڈیا کی موومنٹ شروع کی، ریلوں کی پٹریاں اکاڑ دیں، ٹیلی فون کے کھمبے توڑ دیے، دفتروں کے اندر ادھم مچا دیا، شیشے توڑے، سارے ملک میں جھگڑے برپا کر دیے۔ اہنسا کا پرچار، سول ڈس اوبیڈینس۔ قائد اعظم کو بھی اس نے کہا کہ اس حد تک تو تمہارا مقصد مشترک ہے نا کہ انگریز کو یہاں سے نکال دیا جائے، آؤ اس مشترک مقصد کے حصول کے لیے تو ہم سے تعاون کرو اس کوئٹ انڈیا موومنٹ میں۔ کیا بات ہے ان کی حق پہ مبنی شخص کی۔ جواب دیا تھا گاندھی، یہ مقصد ہے میرا، یہ اس کے لیے جو تم ذریعہ اختیار کرتے ہو یہ باطل ہے۔ یاد رکھو، اپنی قوم کو سول ڈس اوبیڈینس نہ سکھاؤ، نافرمانی قوم کی نہ سکھاؤ۔ اگر یہ عادی ہو گئی اس کی، آج انگریز کے خلاف یہ سول ڈس اوبیڈینس کرتی ہے، کل تمہارے خلاف کرے گی۔ میں اپنی قوم کو قانون کی اوبیڈینس سکھاؤں گا، ڈس اوبیڈینس کبھی نہیں سکھاؤں گا۔ اور میرے کہاں سے یہ داستانیں آپ کے سامنے آئیں؟ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ عزیزان من، میں یوں ہی تاریخ پاکستان درمیان میں نہیں لے آیا، آپ دیکھتے ہیں ایک ایک کڑی مل رہی ہے اس کے ساتھ۔
یہ ہمیں کوئی قصہ پرینہ نہیں سنایا جا رہا کہ آج سے 3-4 ہزار سال پہلے مصر کی سرزمین میں ایسا ہوا تھا. کہا یاد رکھو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے. ہم نے چاہا کہ یہ کیا جائے، ان کو تو یہ کیا جائے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور وہ کہ جس کے تصور سے بھی فرعون اور حامان آیا نا مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ. وَجُنُودَهُمَا عجیب بات ہے جہاں فرعون کے تو جنود تھے، جنود کے معنی لشکر، وہ کہتا ہے حامان کے بھی لشکر. یہ ان کے لشکر تو وہ حکومت کے لشکر تو اتنے ہوتے ہی نہیں جو ان کے لشکر ہوتے ہیں. اور پھر یہ عجیب دلچسپی ہوتی، حکومت کو تو اپنے لشکر کو مینٹین کرنے کے لیے اتنا خرچ کرنا پڑتا ہے، ان کے لشکر یہ ہوتے ہیں کہ وہ کماتے ہیں یہ کھاتے ہیں، لشکر نہ نہیں ہوں دینے. میں نے کہا ہے نا کہ یہ سب سے عمدہ دنیا میں پیشہ مذہبی پیشوائیت کا. اس قسم کی کیپٹلزم سرمایہ داری دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی. ایک پیسہ یہ انویسٹ نہیں کرتے اور ساری عمر عیش کرتے پھرتے. یعنی یہ ٹرین میں کبھی سفر ہی نہیں کرتے، ہوائی جہازوں میں اڑے رہتے. جا کے کہیں دیکھیے وہ انٹر کانٹیننٹل کے اندر ٹھہرے ہوئے. کہاں سے آتا ہے یہ پیسہ؟ یہ جنود کماتے ہیں اور وہ بیچارے حکومت والے جنود جو ہیں ان کا تو سارا بجٹ ان پہ خرچ ہو جاتا ہے. کیا موج. اور انویسٹمنٹ کی صورت یہ کہ نہ کوئی کارخانہ لگایا ہوا ہے، نہ اس میں کیپٹل انویسٹ کیا ہوا ہے، نہ کوئی کاروبار ہو رہا ہے. اور ان سب سے زیادہ ان کو تو 1000 درد سری ہوتی ہے. وہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے پوچھو نہیں اس کی کیفیت، عیش کر رہے ہیں سب بغیر پیسہ لگائے. جنودہما قرآن ہے، دونوں کے لشکر یہاں کہا ہے. کوئی اور تاریخ نہ ہوتا فرعون کے لشکر کہتا نہیں. جنودہما کہا کہ پھر ان کا جو تمکن تھا بنی اسرائیل کا، ان کا تمکن میں فرعون حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دیکھنا پڑا کہ جس کے تصور سے بھی وہ کامتے تھے. اظہر کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ یوں آنکھیں بند کرتے تھے کہ یا اللہ ایسا نہ کبھی ہو جائے ہونا کہ یہ جو انداز ہوتا ہے نا کہ جس کے متعلق کہتے تھے نا کہ کبھی ایسا نہ ہو جائے، وہ کچھ دیکھنا پڑا انہیں. ہم سے پوچھیے عزیزان من، 3 جون کو کیا کیفیت تھی ہندوستان کے اندر انگریز کی اور ہندو دونوں کی؟ ہم سے پوچھیے. ہم تو ان دفتروں میں تھے جہاں ہندوؤں کا غلبہ تھا، ہمارا تو واسطہ ان سے پڑتا تھا. ہم سے پوچھیے کیفیت کیا تھی جس دن یہ اعلان ہوا. اور پھر 14 اگست کی تو بات ہی آپ کیا پوچھتی کہ کیا بیت رہی تھی ان کے اوپر، جس کے دیکھنے سے یہ آنکھیں بند کر لیتے تھے کبوتر کی طرح. کہا کہ وہ کچھ دکھا کے چھوڑا ہمیں، ان کو دکھا کے چھوڑا. تو یہ ان کا صرف تمکن ہی اتنا نہیں تھا بلکہ وہ جس چیز سے اس قدر کانپ رہے تھے وہ کچھ دکھا کے چھوڑا ہم نے ان کو. اور اس کے بعد پھر کڑی شروع ہوتی ہے کہ بات تو یہ ہے جو ہم نے کرنی ہے اور تم سے کہنا ہے، اور داستان تو یوں ہے. اب آؤ اس داستان کو شروع سے بیان کریں. اور اگلی آیت سے بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن. بنی اسرائیل کی قوم کے اندر یہ نظر آتا ہے، آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ بہت بڑا ممتاز گھرانہ تھا. اور قرآن کریم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے انبیاء کرام جو ہیں دیکھا یہ ہے کہ وہ بڑے ہی ممتاز گھرانوں کے اندر پیدا ہوتے تھے اور بڑے ہی غریبوں کے اندر زندگی بسر کرتے. تو یہ بھی آگے چل کے نظر آئے گا کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر تو یہ پیدا ہوئے لیکن گھرانہ بڑا ممتاز تھا جس میں یہ پیدا ہوئے. پیدائش کے ساتھ سے قرآن واقعہ یہ شروع کرتا ہے اور
پھر ایک ایک کڑی کے ساتھ چلتا ہوا واپس آ کے اسی فرعون کے ہاں پھر بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے ان کی آزاد مملکت قائم کر کے وہ جو جنا گیا تھا اتنا عرصہ لندن میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے گئے تھے مدین کی طرف، یہ سارے واقعات کڑی کے ساتھ کڑی ملاتے ہوئے اس سورہ القصص میں آئے گی۔ ہم سورہ القصص کی آیت 6 تک آئے ہیں، 7ویں سے اس داستان کی پہلی کڑی ہم سے شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا، 1 منٹ۔ انک انت، عزیزان من، دن اور چھوٹے ہو گئے اور ہمارے اس روش عامہ کے مطابق درس کا وقت ہمیں پھر بدل دینا چاہیے۔ 9 بجے ہے اب، آئندہ جمعے کو درس 9:30 بجے ہوگا تاکہ وقت زیادہ آپ کو مل جائے۔ آئندہ جمعے کو درس کا وقت 9:30 بجے ہوگا۔ 1 منٹ، یہ نمائندہ بزم خواتین طلوع اسلام کی جو ہے ان کا یاد اعلان